نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکوثری مکیۃ، سورہ کوثر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، مبالغے کا صیغہ ہے، خیر کثیر اس کے معنی ہیں۔ تھوڑا سا پس منظر ذہن میں لے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مکے کا دور ایک پر آشوب دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب اللہ کے رسول نے دین کی دعوت پیش کی، ہر طرف سے مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو گیا، پوری قوم دشمن بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مٹھی بھر ساتھیوں کے لیے کہیں دور دور بھی کامیابی کے امکانات نظر نہ آ رہے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے کہ اٹس اے لاسٹ کاز، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، کہ یہ کہاں کامیاب ہوگی، یہ کشتی کیسے پار لگے گی، شاید اس کو تو ڈوب کر ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اندھیروں میں وحی کی بجلیاں چمکاتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات اور مخالفتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ہمیں وہی آپ کو امید دلائی گئی، بہت آپ کو تسلی دی گئی اور ہمت بندھائی گئی، اور صبر کی آپ کو تلقین کی گئی کہ آپ ہی حق پر ہیں، سب مخالفت کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، علم نہیں ہے، لا علم ہے، تقاضا بھی بہت بڑا آیا ہے ان سے کہ اپنی زندگیوں کو یکسیر بدل ڈالیں، آسان نہیں ہے، لوگ سمجھتے سمجھتے ہی سمجھیں گے، ابھی ان کا علاج ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ تو اگر کسی کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے اور مریض اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر غلطی پر ہے، ڈاکٹر تو ثابت قدمی سے علاج کرتا چلا جائے گا۔ اگر کسی دماغی امراض کے اسپتال میں کوئی ڈاکٹر ہے جو دماغی امراض کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے ڈاکٹر ایک ہی ہوتا ہے اور پاگل بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاگل ڈاکٹر کو پاگل سمجھتے ہوں، لیکن ان کے سمجھنے سے ڈاکٹر پاگل تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ سورہ قلم کا انداز دیکھیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں، یہ خود دیکھ لیں گے، بأیکم المفتون، کون ہے فتنے میں پڑا ہوا، نکلنا تو ان کو ہے فتنے سے، ان کو اپنا سٹینڈ چینج کرنے کی، لائف سٹائل چینج کرنے کی، عقائد اور اعمال بدلنے کی ضرورت ہے۔ اے نبی، آپ کو کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ حق پر ہیں، اور یہ جو مشکلات ہیں یہ چند دن کی ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں تسلی دی گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی خوشخبری اور اچھی امید سورۃ علم نشرح میں دلائی گئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، کامیابی اے نبی آپ ہی کی ہے۔ یعنی یہ دشمن آپ کو برا بھلا کہیں، بدنام کرنے کی کوشش کریں، دشمنی کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اسی طرح کے ملتے جلتے حالات سے مومن کو بھی سابقہ پیش آتا ہے۔ تو یہ خوشخبریاں ہر اس کے لیے ہیں جو کہ دین پر ثابت قدم رہے، جو کہ اللہ کا دامن مضبوط تھام لے، کوئی مخالفت کا طوفان، کوئی آزمائش، کوئی دنیا کی لالچ اس کو ڈگمگا نہ سکے دین سے۔ تو یہ حالات تھے جن میں کہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ پورا معاشرہ، قبیلہ آپ سے ناراض تھا، جو مقام، جو مرتبہ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، جو رسالت سے پہلے آپ کو حاصل تھا،
وہ لوگوں نے چھین لیا، پوری برادری سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ تو پوری برادری سے کاٹ کر آپ کو الگ کر دیا گیا، یعنی سوشل بائیکاٹ ہوا، آپ کا معاشرتی مقاطعہ آپ کا کر دیا گیا۔ تو وہ تو لوگوں کی طرف سے آزمائش تھی، جو لوگ آزمائش آپ کے لیے بن گئے۔ دوسری طرف آپ پر ذاتی صدمے اور ذاتی رنج بھی آ کر پڑے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب خاندان میں کوئی موت واقع ہوتی ہے، کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جاتی ہے، تو ایک تسلی ملتی ہے انسان کو اپنے باقی عزیز رشتہ داروں سے۔ لوگ آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، زخم پر مرہم رکھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بھی مروت کا لوگوں نے مظاہرہ نہ کیا۔ مرہم رکھنا تو دور کی بات، وہ تو زخموں پر نمک چھڑکنے پر آمادہ ہو گئے۔ کہاں کہ ہمدردی کرتے یا تعزیت کرتے، الٹی خوشیاں منانے لگ گئے۔ تو اس قدر حوصلہ شکن اور دل توڑنے والے حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسی خوشخبری سنائی گئی کہ جس کو سن کر آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رنجیدہ مت ہوں، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ اولاد سے جدائی، یہ لوگوں میں ٹھٹا ہونا، یہ ہنسی اڑنا، سب عارضی ہے۔ اللہ جو آپ کو عطا کر رہا ہے وہ ان سب چیزوں سے اعلیٰ، ان سب چیزوں سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دی دین کے لیے، جب آپ مشکلات اٹھا رہے تھے دین کے لیے، قربانیاں دے رہے تھے، مخالفتیں برداشت کر رہے تھے، لوگوں کی نظروں سے گر رہے تھے، آپ نے کنڈیشن نہیں لگائی تھی کہ اگر اللہ مجھے کوثر دے گا تو کروں گا، اگر مجھ کو جنت دے گا تو کروں گا۔ جو کنڈیشنز لگا کر آتے ہیں اللہ ان کو کچھ نہیں دیتا۔ اللہ کہتے جاؤ۔ جو بے غرضی سے آتے ہیں نا، اللہ کے قدموں میں آ کے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں کہ اللہ تو دے تو تو بادشاہ ہے، تو نہ دے تو بھی تو بادشاہ ہے، میرا رب تو ہی ہے۔ تو ایک قدم پہلے انسان بڑھے اور پھر دیکھیں اللہ کی عطا کتنی ہے۔ شاید ہمارا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے انشورنس چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ فائدہ ہو تو میں آؤں، اللہ فائدہ نہیں ہوگا تو میں نہیں آ سکتی۔ گارنٹی دے پہلے مجھ کو کہ نقصان کا کمپنسیشن ملے گا، نقصان کا مجھے بدلہ ملے گا۔ ایسے لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ ایسے لوگوں کو قبول نہیں فرماتا، نہ ہی کچھ دیتا ہے۔ وہ دنیا ہی دے دیتا ہے کہ لو، دنیا چاہیے دنیا لے لو۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں خیر کثیر چاہیے تو پھر اللہ سے ہم بے غرضی کے ساتھ اپنا معاملہ کریں، شرطیں نہ لگائیں۔ ہم جو شرط لگائیں گے، جو ہم مانگیں گے، ہم بہت کم مانگیں گے، اس کی عطا بہت زیادہ ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ مادہ کاف ثا را ہے اور وزن فعل ہے۔ فعل کے وزن پر کوثر یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ معنی ہے کثرت، نہ صرف کثرت بلکہ کثرت کی شدت، بے انتہا کثرت۔ کوئی ایک خیر، کوئی ایک بھلائی نہیں، بے شمار نعمتیں، بے شمار بھلائیاں اللہ نے آپ کو عطا کر دیں۔ ابنڈنس ہے چیزوں کا، ڈھیروں ڈھیر اللہ نے آپ کو دے دیا، شمار میں آ نہیں سکتا، اتنا دیا۔ اب اس لفظ کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خیر کثیر آپ کو عطا کیا۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، بہترین اخلاق۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اے نبی، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں۔ جتنے انبیاء اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان میں ایک چیز بہت نمایاں طور پہ بیان ہوئی، یعنی ان انبیاء میں سے، ان رسولوں میں سے جتنوں کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ایک صفت کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ان کے اخلاق تو اعلیٰ تھے ہی رسول ہونے کے ناطے، لیکن اس میں بھی ایک چیز ان کی خاص تھی، ایک سمجھے اسپیشلٹی تھی، جیسے کہ اسپیشلٹی تھی کوئی ایک۔ مثال کے طور پہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آتا ہے صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے وحنانا من لدنا وزکاتن وکان تقیہ،
کہ اپنی طرف سے ہم نے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بہت پرہیزگار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے انہ کان مخلصا، چنے ہوئے تھے۔ تو یہ تو چند مثالیں ہیں، ہر رسول کی ایک خاص خوبی نمایاں کر کے بیان کی گئی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک خاص خوبی بیان نہیں کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوبی کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ تمام صفات اور تمام تر اعلیٰ اخلاق کی اعلیٰ ترین سطح پر تھے۔ آپ تو ایک رنگ برنگ کا گلدستہ تھے، ہر خوبی آپ میں موجود تھی اور نہایت متوازن، نہایت بیلنس شکل میں آپ میں جمع ہو گئی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام جیسا زہد بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد بھی تھا، دنیا سے پرہیز، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ شادی بیاہ بھی کیا، اولاد بھی ہوئی، لیکن اولاد یا بیویاں فتنہ نہیں بنی۔ دنیا میں رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دنیا میں دل نہ لگایا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل کی تو آپ منہ بولتی تصویر تھے۔ شادیاں کیں لیکن بندگی میں کمی نہ آئی، تلوار اٹھائی، قتال فی سبیل اللہ کیا، لیکن راتوں کی عبادت ہوتی رہی۔ یہ شان، یہ توازن ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بلند ہوئی آپ کی شان، یہ خیر کثیر آپ کو دیا گیا۔ پھر ایک اور خیر کثیر، وہ تو جانا پہچانا انڈرسٹوڈ ہے، نبوت اور رسالت۔ اس میں بھی ہم دیکھیں کہ نبوت ملنا، رسالت ملنا بذات خود بہت بڑا خیر ہے۔ ہر نبی، ہر رسول اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، لیکن ہر نبی، ہر رسول ایک خاص قوم کے لیے آیا، خاص مدت تک کے لیے آیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خیر کثیر تھی، ان اینڈنگ۔ آپ کسی محدود قوم یا محدود وقت یا محدود زمانے یا محدود علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے، ہم نے تو آپ کو سب انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کو خیر کثیر ملی، یعنی قیامت تک کے لیے لوگ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے چلے جائیں گے۔ آج بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا میں کہیں کوئی شخص جو نیکی کرتا ہے، کوئی مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سب کا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے لیے خیر بنائے، خیر۔ پھر بہترین ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہ جب جنگ کا حکم دیا تو کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیں آپ اور آپ کا رب ہی لڑ لیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو بس یہیں بیٹھیں۔ کتنا دل ٹوٹا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، جبکہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنا خون بہا دیا۔ ابو بکر جیسے ساتھی ملے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انسانوں میں افضل ترین انبیاء کے بعد کون تھے؟ ابو بکر۔ فاطمہ جیسی بیٹی ملی جو خاتون جنت، حسن حسین جیسے نواسے ملے، جنت کے جوانوں کے سردار، علی اور عثمان جیسے داماد ملے، عشرہ مبشرہ میں شامل، خدیجہ اور عائشہ جیسی بیویاں ملیں جو جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی، سودا اور حفصہ جیسی بیویاں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت روزے رکھنے والی خاتون ہیں حفصہ، اور یہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ کتنے خوش قسمت تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا سارا خاندان جو مسلمان ہوا وہ آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا، تو یہ خیر کثیر دیا۔ پھر سب سے کثیر امت، یہ ایک اور خیر کثیر۔ حدیث میں مضمون آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ آپ قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے، اتنی کثیر تعداد میں آپ کی امت ہوگی۔
جو رسول اٹھیں گے، کچھ انبیاء جو قبروں سے اٹھیں گے، ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ مٹھی بھر امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 1 یا 2 ہوں گے، اور کچھ انبیاء ایسے ہوں گے، کچھ رسول ایسے ہوں گے جو تنہا اٹھیں گے قبروں سے، ایک بھی ساتھی نہ ہوگا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کثیر امت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس امت کی عمر سب سے کم ہے، مگر اس میں عظیم الشان اولیاء اللہ، تقوی اور علم والے لوگ پیدا ہوئے۔ تو یہ تو کوثر کے عام معنی ہیں، جنرل معنی۔ کوثر کے ایک معنی خانہ کعبہ بھی کیے گئے ہیں، اس لیے کہ خانہ کعبہ دنیا میں خیر و برکت کا سرچشمہ ہے۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ کے پاس رہنا محال ہو رہا تھا، مگر پیشن گوئی ہے کہ آپ کو یہ عطا کر دیا گیا۔ اے نبی، سمجھیں یہ آپ ہی کا ہے، آج یہ آپ کو نکالنے کے درپے ہیں، تو ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوں گی، یہ بالآخر آپ ہی کو ملنے والا ہے۔ کثیر خیر کا خزانہ ہے خانہ کعبہ۔ دنیا میں خانہ کعبہ آپ کو عطا کیا گیا، اور آخرت میں حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ قیامت کے دن عین میدان حشر میں آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ جیسے کہ اب تک ہم نے قرآن کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا، ایک تصویر سامنے آتی ہے میدان حشر کی کہ شدید گرمی ہوگی، شدید بے چینی ہوگی، لوگوں کو پیاس سے بے حال ہوں گے، لوگ پسینے پسینے ہو رہے ہوں گے اپنے گناہوں کے اور اپنے انجام کے خوف سے۔ ہر شخص اس دن العطش العطش پکار رہا ہوگا، پیاس پیاس۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں وضو کے آثار سے ان کو پہچان لوں گا، جہاں جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے وہ اعضاء امتیوں کے چمک رہے ہوں گے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر کے متعلق آپ نے فرمایا، اس میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا۔ کیسا ہوگا؟ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ دنیا میں دیکھیں، جس نے کوک نہ پی ہو، آپ اس کو کوک کا مزہ نہیں سمجھا سکتے، حالانکہ کیا ڈرنک ہے وہ، کچھ بھی نہیں، ادنا معمولی ترین، لیکن آپ بتائیں کہ اس میں بلبلے اٹھتے ہیں اور منہ میں جب لیتے ہیں تو ایسا منہ کے اندر محسوس ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ تو ہم بھی کوثر کا مزہ یا کیسی وہ ہوگی نہر یا اس کا پانی کیسا ہوگا ہم سمجھ نہیں سکتے، بس ہم امیجن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تصور میں لا سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کا پانی دودھ اور بعض روایات میں آتا ہے چاندی سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کی تہ کی مٹی یعنی حوض کوثر کی جو مٹی ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے پیالے پینے کے لیے جو ہوتے ہیں، گلاسز، چھوٹے چھوٹے کوزے رکھے ہوں گے، اور کتنے ہوں گے؟ جتنے آسمان پر تارے ہیں، یعنی بے شمار، بہت ہوں گے۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ کبھی سیراب نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرمائے۔ نہر کوثر جو جنت میں بہتی ہے اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نہر کوثر جو ہے اس کے کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، جب کسی نہر کا چشمے کا پانی شفاف ہوتا ہے تو اس کے اندر جو پتھر پڑے ہوتے ہیں، جو پیبلز پڑے ہوتے ہیں، وہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ کہاں کہ وہ پتھر نہ ہوں بلکہ ہیرے ہوں اور موتی ہوں۔ کس قدر خوبصورت اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ میں اس قابل کرے کہ ہم وہاں پہنچ سکیں۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ذکر ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو اس سے محروم رہ جائیں گے۔ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا،
اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا فلا تسودوا وجہی، دیکھو میرا منہ نہ کالا کرانا۔ اپنے رسول کا منہ ہم کیسے کالا کرائیں گے؟ شرمندہ کرا دیں گے نا، بدتمیز ہوں گے، بد زبان ہوں گے، دنیا میں نمازیں نہیں پڑھیں گے، سنتوں کو اٹھا کر ٹھکرا کر پھینک دیں گے ایک طرف، کہہ دیں گے چھوڑو رہنے دو، سنت ہی تو ہے۔ نہ دین کی حفاظت، نہ سنت کا دفاع، اپنی زندگیوں میں مگن، اپنے کنویں کے مینڈک، اپنی نبضیں دیکھنے والے۔ اللہ نہ کرے کہ اپنے رسول کو شرمندہ کرنے کا ہم باعث بنیں۔ ہم تو 10 زندگیاں بھی پالیں تو ہم ان کے احسان کو نہیں اتار سکتے، تو ایک ہی تو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کرے کہ یہ دین کی خدمت میں لگے۔ کتنی آپ نے محنت کی ہے نا یہ دین ہم تک پہنچانے میں، کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہیں دی؟ تو ہم کچھ تو دیں، کچھ تو ہم دیں، اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم قربانی دینے کے قابل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فلا تسودوا وجہی، اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑواؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ جواب دیا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نرالے کام شروع کر دیے تھے۔ یعنی لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر دیں، دین کا حلیہ بگاڑ دیا، ایڈیشن سبٹریکشن کر کے، کمی بیشی کر کے۔ اور یہ تو ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کتنے لوگ دین سے نکل گئے۔ یخرجون فی دین اللہ افواجا کا منظر دیکھنے میں آیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کافر ہو گئے، کچھ جھوٹے نبیوں پر ایمان لائے اور دین سے نکل گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کر دیا کہ جو آپ کے طریقے سے ہٹے گا یا آپ کے صحابہ کے طریقے سے ہٹے گا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اور حوض پر سے ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت مضبوط پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آپ سے وعدہ کیا گیا کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، شکرانے کے طور پہ کہا گیا کیا کیجئے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ شانی، شین نون حمزہ سے لفظ شانیون بنا ہے، معنی ہے مخالف یا دشمن۔ شانی ایسا دشمن ہوتا ہے جو بغض رکھے، عیب لگائے، ایسا مخالف، زبان سے بھی ایذا پہنچائے اور دشمن تو ہے ہی۔ تو یہ ابتر کا لفظ بھی بڑا اہم ہے۔ یہ لفظ جو ہے ابتر جو یہاں استعمال کیا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا۔ با تا را اس کا مادہ ہے، مطلب ہے کٹ جانا۔ شاخ درخت سے جڑی رہتی ہے، ہری بھری رہتی ہے، کٹ جائے تو سوکھ جاتی ہے۔ ان معنوں میں قریش نے کہا بتیرا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گئے۔ توحید اور اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ ساری قوم سے کٹ گئے تھے۔ ان کی تہذیب، ان کی روایات، ان کے عقائد، ان کی رسومات، ان کے سوشل فنکشنز، ہر چیز سے آپ جدا ہو گئے تھے۔ تو لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ دیکھو قوم سے جڑے رہتے ان کا مستقبل بڑا شاندار ہوتا، بڑا ترس کھاتے تھے لوگ کہ کیا انہوں نے حال اپنا کر لیا، کیا پتہ نہیں نرالی بات لے کر کھڑے ہو گئے، سب سے الگ ہو گئے۔ تو قوم کا پہلا رد عمل، پہلی پیشن گوئی قوم کی یہ تھی کہ ان کا تو اب کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ مکے کا سردار تھا عاص بن وائل، اس کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا وہ کہتا ان کو چھوڑ دو، وہ تو ابتر ہیں۔ ابتر یعنی کٹے ہوئے ہیں، اور دوسری یہ کہ کوئی اولاد نرینہ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، مر جائیں گے تو کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ ابو جہل نے بھی اسی قسم کی باتیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ابو لہب تو آپ کا دشمن تھا ہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا قاسم، تو آپ کو رنج ہوا، پھر اللہ نے آپ کو بیٹیاں بھی دیں۔ ابو قاسم آپ کی کنیت تھی، قاسم کے نام پر ہی آپ نے اپنی کنیت ابو قاسم رکھی تھی۔
تو آپ نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے کہ تم میرے نام پر اپنے نام رکھو، یعنی احمد یا محمد یا مصطفیٰ نام رکھو، لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ تو ابو قاسم کوئی اپنا نام نہ رکھے، تو اپنے بڑے بیٹے قاسم کے نام پر ہی آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان سے چھوٹی پھر زینب تھیں، پھر عبداللہ ایک اور بیٹے تھے، اس کے بعد 3 بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن تھیں۔ جب قاسم کا انتقال ہوا اس وقت تو آپ نے دعوت کا آغاز نہ کیا تھا، لیکن جب آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، اس وقت آپ اسلام کی دعوت کا آغاز کر چکے تھے۔ تو عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو ابو لہب دوڑا دوڑا مشرکین کے پاس گیا اور خوش ہو کر ان کو بتایا کہ بتر محمد اللیلہ، آج محمد بے جڑ کے ہو گئے۔ ابو لہب آپ کا پڑوسی تھا، اس کو پتہ تھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، خوشخبری نعوذ باللہ اس نے سنائی جا کر سارے محلے کو کہ آج رات محمد لا ولد ہو گئے۔ جس وقت یہ پیشن گوئیاں لوگ کر رہے تھے، کوئی تصور کر نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ خود کس طرح ابتر ہو جائیں گے۔ ابتر کے ایک معنی جیسے بھی ہم نے دیکھے، وہ شخص جس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، وہ جانور جس کی دم کٹ گئی ہو۔ آج ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل ایسے بے نام و نشان ہیں کہ کوئی شخص ان سے تعلق جوڑنے پر راضی نہیں، کوئی ان کی نسل برقرار نہیں، کوئی نہیں کہتا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میرا تعلق ابو لہب سے ہے، کوئی نہیں کہتا۔ جو بھی تھوڑا بہت ان کا نام باقی ہے وہ بھی قرآن کی آیات کی تفسیر اور سیرت کے حوالے سے ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو کروڑہ کروڑ لوگ درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور آپ کے نام کے حوالے سے ان کی شناخت ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی نسل چلی، اور اس کے علاوہ تمام امت کے لیے آپ والد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اولاد جیسے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ بات وقت نے ثابت کر دی کہ اب تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی ہیں جو کہ ابتر ہوں گے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔